جی مفتی صاحب، ارشاد فرمائیں کہ اکثر ناظرین کرام بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ شخص جو بالکل داڑھی منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے، وہ اگر اذان پڑھ دے یا تکبیر کہہ دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ داڑھی کٹوانا یا داڑھی منڈوانا جی مٹھی سے کم رکھنا جی یہ مکروہ ہے، حرام ہے، اور ایسے شخص کو فاسق کہا جاتا ہے جو شخص داڑھی کٹوائے یا داڑھی منڈوائے، اور یہ فاسق معلن کے حکم میں آتا ہے۔ فاسق معلن، جی، تو گزارش یہ ہے کہ ایسے شخص کو اذان اور تکبیر نہیں کہنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اذان یا تکبیر کہہ دے مجبوری کی صورت میں، مثلا مؤذن نہیں ہے، جی اذان دینے والا کوئی باشرہ شخص نہیں ہے، جی تو ایسی صورت میں اگر یہ اذان دے دے تو بعض فقہاء کرام کے نزدیک اس کو نہیں لوٹایا جائے گا، اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اصل میں اذان دینے کے لیے جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مؤذن جو ہے وہ مسلمان ہو، جی عاقل ہو، بالغ ہو، اور اوقات کا جاننے والا بھی ہو، جی عالم ہو، یعنی اس کو اتنا علم ہو کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یا کون سی نماز ہے، یا کون سی نماز ہے۔ جی تو ایسی صورت میں آگے پھر فقہاء کرام نے فرمایا، چونکہ اذان کا مقصد ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، جی بھلائی کی طرف بلانا، تو اب اذان دینے والا مؤذن جو ہے وہ جتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جتنا وہ نیک صالح ہوگا، دیندار ہوگا، اتنا اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، ماشاءاللہ، اور اس کے اذان پر اس کی آواز کی تاثیر سے لوگ زیادہ تعداد میں لبیک کہیں گے اور قبولیت کے چانس مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب چونکہ معاملہ یہ ہے کہ تقریباً محلے کی جتنے بھی مساجد ہوتی ہیں ان میں اب اکثریت داڑھی منڈانے والے حضرات کی ہوتی ہے۔ جی اب جب وہ موجود ہوتے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا یا تکبیر کا ٹائم ہو گیا، تو ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ میں اذان کہوں، ایسے ہی اور چونکہ اذان کہنے والے کی فضیلت بھی ہے، بہت زیادہ، اور اسی طرح پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہونا اور پھر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تکبیر کہنا، یہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے۔ تو بسا اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا ہے بعض مساجد میں جھگڑے تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے ایسے ہی کہ آپ حضرات جو وہ کہتے ہیں جی میں نے اذان دینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے تکبیر کہنی ہے۔ جی اب وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ محلے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ داڑھی کٹواتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں۔ اب اگر امام صاحب ان کو روکے ٹوکے تو جھگڑے کی نوبت جا پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے، جی ان کو نفس مسئلہ سمجھائیں، الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، ان کو پیار سے سمجھائیں کہ جیسے آپ کو یہ شوق ہے کہ ہم اذان دیں، جی ہم تکبیر کہیں، تو ایسے ہی یہ شوق آپ نے اذان دینا سنت ہے، آپ نے 5 ٹائم میں سے 2 ٹائم آپ کو اذان دینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ہفتے میں 3 مرتبہ اذان دینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، بے شک، ہفتے میں 4-5 مرتبہ اذان دینے کی سعادت تمہیں نصیب ہوئی ہے، یہ آپ اس کو سنت سمجھتے ہیں، ایسے تکبیر کہنا بھی آپ اس کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا تو شوق ہے کہ یہ میں سنت ادا کروں تو مجھے ثواب ملے گا، اور یہ سنت آپ کبھی کبھی ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اذان دینا کبھی کبھی آپ ادا کرتے ہیں، کبھی کبھی اذان موقع ملتا ہے آپ کو، لیکن یہ جو داڑھی مبارک ہے یہ بھی تو سنت ہے نا، یہ بھی تو ثواب ہے نا، سبحان اللہ، تو یہ تو ہر وقت رکھنی چاہیے۔ اب جو شخص داڑھی کٹواتا ہے وہ مسلسل یہ تو اس کا گناہ ہے، یعنی اگر وہ کوئی شخص داڑھی کٹواتا ہے یا داڑھی منڈواتا ہے وہ مسلسل وہ اس سنت سے محروم ہے اور اس کو گناہ مل رہا ہے، ایسے ہی تو کیوں نہ اس کو پیار سے سمجھایا جائے کہ اگر تمہیں یہ شوق ہے کہ جناب اذان دینا سنت ہے اور مجھے ثواب ملے تو یہ داڑھی مبارک رکھنا بھی سنت ہے۔ تو اس طریقے سے میرے خیال میں جو ذی شعور حضرات ہوتے ہیں وہ اس بات کو، امام صاحب کی بات کو بخوبی سمجھتے ہیں اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ آج کل ویسے لوگ مساجد سے نماز سے دور ہوتے ہیں جی ایسے ہی، اور یہ افراتفری کا دور ہے، جی تو اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اس کو شوق اٹھتا ہے تو اس کو روکا نہ جائے، صحیح، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور میں تمام ائمہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو روکنے کی بجائے آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کا شوق بڑھائیں۔ جیسے خصوصاً مفتی صاحب اسٹوڈنٹس حضرات ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اذان پڑھیں، ہاں جی، ان کو شوق ہوتا ہے، ان کو شوق دلایا جائے اور ان کو فضیلت بتائی جائے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے،
ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام یہ حکم دیتا ہے، ہمارے بزرگوں نے، فقہاء کرام نے جو اذان دے اس کی یہ شرائط رکھی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، اور آپ کو نماز کے اوقات کا بھی معلوم ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ داڑھی رکھنا بھی یہ سنت ہے اور اس سے ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ بہرحال اس دور میں میرا اپنی ذاتی رائے ہے، فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوبارہ اذان دیں اس کا اعادہ کریں تو زیادہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے فاسق معلن اذان دے تو دوبارہ اذان کا اعادہ کرنا مستحب ہے اگر فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ لیکن میں گزارش کروں گا اب اس دور میں تو تقریباً مساجد میں 70% حضرات جو ہیں وہ داڑھی کٹوائے موجود ہوتے ہیں اور وہ اس شوق بھی رکھتے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر باقاعدہ مؤذن اور امام مقرر ہے اذان دینے کے لیے تو وہی دے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی مسجد میں یہ سہولت موجود نہیں ہے تو پھر باشرہ حضرات اذان دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نوجوان بزرگ یا کوئی مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ ہے وہ شوق رکھتا ہے کہ میں اذان دوں تو اس کو پھر روکا نہ جائے، دے اذان وہ، لیکن اس کو پھر آگے ترغیب دیں، اس کو آگے اس کے ذہن بنائیں تاکہ وہ اسلام سے دور نہ ہو بلکہ مکمل اسلام میں آ جائے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، تو بجائے ان کو دور بھگانے کے ان کو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔